السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی۔ نیز یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ کس کے کہنے پر روک دیا گیا، چونکہ یہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا تھا کہ ہر بادشاہ اپنے وقت میں بیت اللہ کی نئی تعمیر کرواتا، تو کسی امام نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر روک دی جائے گی۔ ویڈیو کو توجہ سے سنیے، اور یہ اسلامی معلومات ہے، اسے سن کر لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ حقائق سے آگاہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ بہت غمگین تھے، کیونکہ ساتویں آسمان میں آپ فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں آپ موجودہ سری لنکا سے مکہ آئے۔ یہاں فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیادیں کھود لیں اور مختلف مبارک پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر لا کر بنیادیں بھر دیں، اور اوپر سے فرشتوں نے بیت المعمور کی عمارت زمین پر لا کر ان بنیادوں پر رکھ دیا۔ طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو واپس آسمانوں پر اٹھا لیا اور بیت اللہ کی بنیادیں زمین کے نیچے دب گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو جبرائیل امین کی رہنمائی میں کھود لیا اور بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اوپر چھت نہیں تھی، دروازے بھی نہیں تھے، صرف دیواریں تھیں۔ پھر یمن کے بادشاہ نے اس کے دروازے بنائے اور چھت ڈال کر پردے لٹکا دیے۔ پھر عمالقہ قبیلے نے اس کی مرمت کی۔ پھر قبیلہ جرہم نے مرمت کا کام کیا، اور پھر قریش نے اس کو بنایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے اس کی مکمل تعمیر کی، مگر حجاج بن یوسف نے اس کو گرا دیا اور قریش کے طرز عمل پر بنا دیا۔ پھر ہارون الرشید یا ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر کراؤں۔ اس کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بیت اللہ کو گرانا بنانا حرام ہے، یہ بادشاہوں کے کھیل کا ذریعہ بن جائے گا، چنانچہ اب قیامت تک اس طرز کو بدلنا منع ہے۔ قیامت سے کچھ پہلے ایک حبشی اس کو گرائے گا اور خزانے لوٹ کر لے جائے گا۔ پھر قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی حقیقت کو اٹھا لے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تحفۃ المنعم، شرح مسلم، کتاب الحیض۔